سیاست اپنی اپنی، ویژن اپنا اپنا، نظریات اپنے اپنے، لیکن پاکستان ہے تو ہم سب ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو میثاق جمہوریت آفر کی۔ دوستو، سیاست میں اختلاف رائے ایک فطری عمل ہے۔ ہر جماعت کا اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اپنے سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی دعوت دی ہے۔ بظاہر یہ ایک مثبت آفر اور سیاسی ڈائیلاگ کی کوشش نظر آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوت واقعی جمہوریت کے استحکام کے لیے ہے یا پھر ماضی کی طرح اقتدار اور مفادات کی نئی تقسیم کا ایک راستہ ہے؟ اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو میثاق جمہوریت اور سیاسی مفاہمت کے نام پر کئی مرتبہ مختلف جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلز کی، اقتدار میں شراکت داری کی اور اپنے اپنے حصے حاصل کیے۔ آج بھی حکومت کے اتحادی ڈھانچے کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مختلف جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی پاور شیئرنگ فارمولہ موجود ہے۔ کہیں گورنرشپ دی گئی، کہیں وزارتیں تقسیم ہوئی اور کہیں سیاسی انٹرسٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ اس لیے بہت سی جماعتوں کے لیے ایسی پیشکش کوئی نئی بات نہیں بلکہ سیاسی نظام کا معمول سمجھی جاتی ہے۔ عمران خان کا معاملہ باقی سیاسی قیادت سے مختلف نظر آتا ہے۔ ان کا پورا سیاسی نیریٹو، کیمپین اور جد و جہد اسی نظام کے خلاف رہی ہے جسے وہ فرسودہ اور عوام دشمن قرار دیتے ہیں۔ وہ بار بار سیاسی اصلاحات، اداروں کی مضبوطی اور ایک حقیقی فلاحی ریاست کی بات کرتے رہے۔ ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ عمران خان اقتدار میں صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مشن اور چینج ایجنڈا کے ساتھ آئے تھے، اسی لیے وہ روایتی سیاسی سودے بازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جب عمران خان جیل میں ہے تو ان کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی مرحلے پر سمجھوتا کر لیں گے، لیکن اب تک ان کے طرز عمل سے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے حامیوں کا ماننا ہے کہ اگر وہ صرف اپنی رہائی یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے تو شاید بہت پہلے کر چکے ہوتے، لیکن وہ ایک خاص پرنسپل اور کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کارکن آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی جد و جہد کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی مقصد کے لیے ہے۔ عمران خان کے حامی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ اقتدار ملا تو وہ صرف حکومت بنانے کے لیے نہیں بلکہ ملک میں بڑے پیمانے پر ریفارمز نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ مضبوط ادارے، شفاف احتساب، بہتر گورننس اور قانون کی بالادستی ہی پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ ان کے نزدیک اصل کامیابی صرف حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس پر عام پاکستانی فخر کر سکے اور جس میں ہر شہری کو برابر کے مواقع حاصل ہو۔ دوستو، سیاست میں راستے الگ ہو سکتے ہیں، خیالات مختلف ہو سکتے ہیں اور ترجیحات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن قومیں ہمیشہ بڑے نظریات اور مضبوط کرداروں سے آگے بڑھتی ہے۔ وقت فیصلہ کرے گا کہ کون اقتدار کے لیے لڑ رہا تھا اور کون نظریے کے لیے کھڑا تھا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو لوگ اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے ہیں تاریخ اکثر انہی کو یاد رکھتی ہے۔ پاکستان کو آج صرف سیاسی نعروں کی نہیں بلکہ حقیقی لیڈرشپ
واضح ویژن اور عملی پرفارمنس کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر میں جیت کسی جماعت کی نہیں بلکہ پاکستان کی ہونی چاہیے۔